جی سچ کا سفر کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے۔ محترم جناب اکبر چودھری صاحب کے ساتھ ہم کافی علمی اور تحقیقی نوعیت کے پروگرامز کر چکے ہیں، لیکن ان کی آپ بیتی کے حوالے سے یہ تیسرا پروگرام ہے۔ محترم جناب اکبر چودھری صاحب گزشتہ پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک آئی ہو اور آپ کے بیان پر اعتراض بھی ہوئے ہوں، جو آپ نے پچھلے پروگرام میں جو بھی بیانات دیے تھے اس پر اگر کوئی اعتراض بھی ہوئے ہو تو اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ انہیں اعتراضات کا جواب پیش کر دیجئے گا، یا آپ اپنا چاہیں تو اپنی آپ بیتی کا پارٹ 3 شروع کریں۔ بہت سے نئے لوگوں نے گروپ جوائن کیا ہے، اور ان کی اطلاع کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں اس قسم کے علمی، تحقیقی اور آپ بیتیز پر مشتمل پروگرامز ہوتے رہتے ہیں۔ آلموسٹ ہر روز یا ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو اگر آپ اس میں شامل رہیں گے تو آپ ان کو سن سکیں گے، اور اگر آپ کو ان پہ کوئی آبجیکشن ہو تو وہ بھی کر سکیں گے، اور اگر آپ خود کسی پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو وہ بھی آپ بن سکیں گے۔ تو اب بات آتی ہے کہ آج اکبر چودھری صاحب کی بیتی کا پارٹ 3 ہے، تو اکبر صاحب ہم خاموشی سے سنیں گے اور بلا وجہ مخل ہونے سے گریز کریں گے، لیکن کوئی بات وضاحت طلب ہوئی تو پوچھ لیں گے۔ تقریباً 1.25 گھنٹہ تک آپ اپنی پریزنٹیشن پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہمارے یعنی انتظامیہ کے کوئی سوال ہوئے تو ہم پوچھیں گے۔ اس کے بعد گروپ اوپن کر دیا جائے گا اور حاضرین آپ سے سوال پوچھیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ چاہیں تو آپ ان کے جواب دے سکتے ہیں، اور آپ کو حق ہے اگر آپ کسی سوال کا فوری جواب نہ دینا چاہیں بلکہ بعد میں کسی وقت دینا چاہیں یا نیکسٹ پروگرام میں دینا چاہیں تو یو ہیو ایوری رائٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں ویلکم کہتی ہوں محترم جناب اکبر چودھری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آغاز کریں۔ شکریہ۔ جی اب آپ کا آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترمہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو سوال ہے ان کا تو انتظار رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک مجھے جو ہے وہ کسی سوال کا جواب دینے سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ میرا دل نہ کیا ہو، یا میں نہ اگر نہیں جواب آئے گا تو میں کہہ دوں گا مجھے نہیں آتا، پر میں اس کو کم از کم ایڈریس ضرور کروں گا۔ اس لیے شروع کرتا ہوں ان سوالات سے جو پچھلے پروگرام کے جواب میں آئے، وہ بے شک ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ میں نے فیل کیا ہے کہ بہت سارا علم جو ہے وہ شیئر کرنا پڑنا ہے، بہت سارے پریپریٹری کورسز رکھنے پڑنے ہیں اس کام کے لیے۔ تو جو ہے نا یہ کام اس لیے اگر پہلا سوال یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں طاہر صاحب جو ہیں وہ وہاں سے پاکستان سے واقعی بھاگے تھے یا کوئی مسئلہ تھا؟ تو میرے خیال میں واقعی وہ وہاں سے فرار ہوئے تھے یا فلی کیے تھے یا ہجرت کی تھی، جو بھی آپ کہنا چاہیں، کیونکہ کیس بن رہے تھے، کوئی پروسیکیوشن ہو رہی تھی، اور ضیاء صاحب کا پتہ نہیں تھا۔ ضیاء صاحب وہ ہے جو رات کو ہنسی کھیلتی سو گئے تھے اور صبح بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی۔ یہ فوجی لوگ جو ہیں ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا، نہ ان کو کوئی زیادہ ان کے ضمیر پہ بوجھ ہوتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا وہ کھردے ان کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے ان کے کہ مخبر بھی ہوں، جو کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ مخبر تھے ان کے، جنہوں نے آ کے ان کو حکومت میں سے بتایا کہ کچھ پک رہا ہے، اور ای سی ایل پہ نام ڈالنے سے پہلے یہ پاکستان سے نکل گئے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس لیے پاکستان یہ ایم جی او کی پروموشن نہیں ہوتی بیوروکریسی میں اور فوج میں کرنل سے اوپر نہیں یہ جاتے، اور بیوروکریسی میں خاص گریڈ سے اوپر نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کنٹری یہ کہتا ہے کہ آپ میرا حلف لیں کہ مجھے مقدم رکھیں گے، اور امریکہ کا جو ہے پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھا، وہ پہلا اور آخری کیتھولک پریزیڈنٹ تھا، اور اس پہ لوگوں نے کہا تم تو پوپ کے ماننے والے ہو، تو اگر پوپ جو ہے پاپا روم وہ آپ کو کچھ کہے گا
تو کیا آپ اس کی بات مانو گے یا اپنے ملک کا مفاد کرو گے؟ تو اس نے صاف کھول کے کہا کہ میں اپنے ملک کا مفاد کروں گا، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو چیلنج ہے کہ وہ بھی ایسی بات اپنے لوگوں سے کہلوائیں، کبھی نہیں کہلوائیں گے۔ ان کو چندہ عزیز ہے، ان کو جماعت کی بقا کا کوئی فکر نہیں ہے، یا اس کی پریسٹیج کا، یا پاکستان میں اس کا کیا مقام ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ تمام جو اس قسم کے کلٹ تو نہیں میں کہوں گا، کلٹ یہ تو کلٹ ہیں، مگر جو دوسرے ہیں جو کلٹ نہیں ہے، جو مذہبی تنظیمیں ہیں، وہ ساری یہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس سرکاری عہدہ ہے تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ مقدم ہے۔ اور اس کی مثال ایک اور دوں گا، جس طرح یہ گورنر پنجاب کا مرڈر ہوا تھا، وہ قادری نے کیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ آپ مرزا صاحب کی آیت استخلاف کے بارے میں بات کریں، اور مرزا غلام احمد صاحب نے اس کے اوپر بہت ساری یہ جو ہے تشریح کی ہوئی ہے کہ مجددین کا سلسلہ ہی اصل میں خلفاء کا سلسلہ ہے، اور اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا جاؤں کہ ان کی آدھی باتیں صحیح تھیں، پر آدھی باتیں یہ تھوڑی سی ہسٹری کی اور علم کی جو ہے نا ریسرچ تھوڑی سی اور چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ ہسٹری کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جمبا صاحب سمیت باقی لوگوں نے اتنی غلطیاں کھائی ہیں، اور اتنا جو ہے وہ انہوں نے وہ بال کی کھال ادھیڑی ہے کہ یہ اب یقین کرے کچی لسی کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جو مجددیت، خلافت وغیرہ، یہ اتنا ہم نے اس کو نچوڑ ڈالا ہے کہ یہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ اس کا اصل جو اصطلاحات ہیں وہ ایک تو مرزا غلام احمد صاحب کو میں کہتا ہوں، تو میں ان صاحب کو بتاتا چلوں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے کتاب سر الخلافہ، اب ایک بندہ جو اپنے آپ کو مہدی موعود کہتا ہے اور مسیح موعود کہتا ہے نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور مجدد کہتا ہے، وہ ایک کتاب لکھتا ہے سر الخلافہ۔ واہ 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 واہ، خلافت کا راز۔ تو اب یہ ان کا ایک ہونا چاہیے نا، ان کا ایک ڈیفینیٹیو یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر وہ جو ہے وہ سورہ نور کی آیت پڑھتے ہیں، میں اس کو آیت استخلاف نہیں کہتا، وہ تو ایک آیت ہے، اور اس کا جو ہے وہ معنی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر پہ پھوری ہوئی، اور شیعہ لوگ جو ہیں جو حضرت ابو بکر کو اور عمر وغیرہ کو نہیں ان کی عزت کرتے، وہ غلط ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ شیعہ لوگ، انہوں نے اس کو شیعہ کے خلاف استعمال کر دیا، اور کہتے ہیں جی یہ آیت وہاں پہ فلفل ہوگی۔ اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت مجددین کے لیے ہے اور میں خلیفۃ اللہ ہوں، تو وہ کیا بندے کی کریڈیبلٹی رہتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو مجدد مرزا غلام احمد صاحب دوسری کتاب ضرورت الامام میں وہ شیعہ کا جو امامیہ کانسیپٹ ہے وہ لے آتے ہیں، جو کہ سنیوں میں تو کوئی امام ہے نہیں ہے، اس طرف شیعہ کو جھاڑ کے آئے ہیں، ادھر وہ شیعہ کے جو ہے وہ ضرورت الامام اور اپنے آپ کو امام الوقت، امام وقت کا کانسیپٹ بھی شیعہ کا ہے، اور ان کے بھی وہ 12 تھے امام، اس کے بعد وہ نہیں آئے، یعنی کہ سوائے اسماعیلیوں میں حاضر امام جو ہیں ان کے آغا خان، وہ ان کے حاضر امام ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ امام کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ سنیوں میں بالکل نہیں ہے۔ کسی کو امام کہتے ہیں ذرا اپنی آؤٹ آف ریسپیکٹ، یا جو مسجد میں امام الصلاۃ ہوتا ہے، اس کے علاوہ سنیوں میں امام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب تو اتنے کنفیوز تھے، مجھے پتا لوگ جو ہیں وہ میری ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، پر اس کے علاوہ میں کیا کہوں، ایک طرف سر الخلافہ لکھ رہے ہیں شیعوں کو کی انسلٹ کر رہے ہیں، یا ان پہ تنقید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ضرورت الامام لکھ کے تو وہ شیعوں کا امامیہ کانسیپٹ جو ہے وہ لے کے خود امام کے دعوے دار۔ تو یہ بیسیکلی مرزا صاحب کی مارکیٹنگ تھی، کیڑی چیز چل جائے۔ تو یہ جو مارکیٹنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے نا، وہ کبھی چیری کوک نکالتی ہیں، کبھی وہ ڈائٹ کوک نکالتی ہیں، کبھی وہ ڈیفرنٹ قسم کی کوک نکالتی ہیں کہ کون سی کس ایج گروپ کے ساتھ چل جائے گی۔ تو مرزا صاحب کے یہ تمام، اب مرزا صاحب جو انہوں نے پھر کہا جی موسوی خلیفے اور عیسوی خلیفے، اس کے اندر بھی کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ موسوی خلیفے کوئی نہیں تھے، انبیاء تھے، اور وہ ان میں سے وارنر تھے، جیرمایہ تھا، عیسائیہ تھا، ملاچی تھا، وہ سارے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو ہمارے پاس آتے ہیں نام جو آتے ہیں۔ اب اس کے اندر پھر یہ کہتے ہیں جی موسیٰ 1400 سال پہلے پیدا ہوئے، یہ بھی بات غلط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 1500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ ہجرت کے 1246 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لگائیں 62 سے 1286 سال بن جاتی ہیں، یعنی کہ پھر بھی 250 سال کا جو ہے نا وہ فرق ہے۔
اس کے اندر اس کے اندر. تو یہ سلسلے کا تقابلی جائزہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور کوئی اس کا جو ہے نا وہ جوڑ نہیں ہے. اچھا، اب وہ سارے نبی تھے جو موسمی سلسلے کے تھے اور سارے لوکلائز تھے، اپنے اپنے علاقے میں وارن کیا، لوگوں کو کہا یہ نہ کرو وہ نہ کرو. انہوں نے کوئی تجدید دین تو نہیں کی، یا وہ مطلب کہ انہوں نے تجدید کے بھی نہیں کی، صرف لوگوں کو سمجھایا، وارن کیا. بشیرم و نذیرہ والا جو کانسیپٹ تھا نا، جو کہ انبیاء کے لیے یوز ہوتا ہے کہ وہ اچھی خبریں بھی دیتے ہیں اور وہ بری خبریں بھی دیتے ہیں، وہ والا کانسیپٹ تھا. اب آپ مجددین پہ آتے ہیں تو مجددین کے اندر کسی ایک نے بھی صاحب الہام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، سوائے احمد سرہندی جو ہیں. انہوں نے یہ تھوڑا سا جو ہے نا بیج بویا، جس کو نواب صدیق حسن خان نے آگے لے کے گئے، جو بات مرزا صاحب تک پہنچی. چونکہ بھوپال کے ذریعے نواب تھے، یہ بھوپال کے تھے صدیق حسن خان صاحب، وہاں سے یہ بات آئی، ان تک پہنچی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پہلے جو تھے جن کو سارے مجدد مانتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا الہام کا، نہ الغزالی نے کیا، نہ السیوطی نے کیا، نہ ابن دقیق نے کیا، کسی نے بھی. اور اس کے بعد یہ جو لسٹ کی انہوں نے بات کی کہ اکبر آپ بھی یہ لسٹیں لے کے پھرتے ہوں گے. جی ہم ضرور لے کے پھرتے تھے، مگر تمام مفسرین کا یہ جو حدیث ہے کہ ہر صدی میں مجدد آئے گا، من یجدد لہا دینہا، تو انہوں نے اس کا کہا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک سے کم بھی ہو سکتی ہیں. اب انہوں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ یہ اس کا رخ انڈیا کی طرف موڑ دیا گیا. ڈاکٹر اسرار صاحب انڈیا کے ساتھ obsessed تھے. جن صدیوں کی وہ بات کر رہے ہیں ان صدیوں میں القطب، عبداللہ الحداد، شیخ خالد البغدادی، یہ بھی لوگ تھے جن کو کہ مجدد لوگوں نے کہا. دعوے کوئی نہیں کرتا تھا، یہ بھول جائیں. مرزا صاحب کا دعویٰ اسی لیے تو اتنا عجیب اور بچگانہ لگتا ہے. تو وہ تو اپنا کام کرتے تھے. السیوطی نے کتابیں لکھی، کسی نے کہا کسی نے نہیں کہا. اب یہ احمد سرہندی جو ہے یہ صرف انڈیا میں مجدد مانے جاتے ہیں، باہر میں کی جو. اب میں تھوڑا سا امام سیوطی کے بارے میں بتاتا جاؤں، بس چند منٹ آپ کی اور لوں گا، پھر وہ اپنی ریگولر پروگرام کی طرف آ جاؤں گا. امام سیوطی نے کہا کہ جی ہم جتنی کیلکولیشن کرتے ہیں، ہمارے جو شروع کے لوگ ہیں مسلمان، انہوں نے کہا تھا کہ مہدی 200 سال میں آئے گا یا مہدی 300 سال میں آئے گا، اور وہ اب تو 1000 سال سے اوپر جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں یہ 1200-1300 میں آئے گا. اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6000 سال کی اینڈ پہ آئے تھے، یا یہاں یہ مرزا صاحب نے بھی وہیں سے کاپی کیا جس تھرو نواب صدیق حسن خان. تو اس لیے جو ہے یہ 1000 سال امت جو ہے وہ اور زندہ رہے گی. دنیا پھر قیامت آ جائے گی، 7واں 1000 سال چل رہا ہے. اور ان کی کیلکولیشن کے مطابق 2070، یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں 2021 میں، یعنی کہ 55-56 سال کے بعد جو ہے یہ امت مسلمہ کو جو ہے 1500 سال ہو جائیں گے ملت بیضاء کو. اور اس کے بعد یہ 1500 سال کے بعد دنیا فنش ہو جائے گی. اب آپ بھی یہی ہیں، ہم تو نہیں ہوں گے، بچے ہوں گے ہمارے، آپ لوگوں میں سے بھی کچھ ہوں گے، تو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ امام سیوطی ہیں جن کو یہ مرزا طاہر احمد صاحب بھی بڑا پسند کرتے تھے، اور وہ مجدد. اب ان کو خدا تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا تھا، 1000 سال خود ہی ایڈ کر دیے، 1000 سال خود ہی ایڈ کر دیے. اس کو نواب صدیق حسن خان نے لکھا. اس سے پھر یہ 1300 سال والا اور 14ویں صدی والا جو سارا سلسلہ ہے نا، یہ اس طرح یہ نمبر آیا. اور وہ الزام لگا دیا جی احادیث میں اور نعوذ باللہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ 14ویں صدی میں آئے گا. 14ویں صدی کی کیلکولیشن یہ ہے کہ امام سیوطی نے 200 میں 1000 جمع کیا، نواب صدیق حسن خان صاحب نے اور ان کے بیٹے نے اس کو 100 اور ایڈ کیا، اور اگلی صدی 14ویں بنتی تھی. بس یہ اس کا جو ہے نا وہ یہ اس کی حیثیت ہے. اب آپ دیکھیں کتنی پتلی بنیاد ہے یہ سارے احمدیت کے ٹری کی، جس کو اب ایک دو باتیں اور یہاں پہ کرتے چلیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قادیانیوں نے یہ مجددیت کا بیڑا غرق کیا. میں یہ کہوں گا کہ یہ جمبا صاحب اینڈ کمپنی نے مجددیت کا بیڑا غرق کیا ہے. مجددیت سے کانسیپٹ کا قادیانیوں نے بیڑا غرق کر کے اب اس کے قریب آ گئے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ مجددیت کا کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے سوائے وہ ایک کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجددیت جو ہے وہ بعد میں پہچانی جاتی ہے، اور ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کوئی صدی کے سر پہ آتی ہیں، کوئی صدی کے سر پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک جو لسٹ ہے میرے پاس، اس کے اندر 11ویں صدی امام ربانی مجدد الف ثانی، سلطان العارفین امام محمد باہو، امام علی بن سلطان قاری، علی القاری جن کو کہتے ہیں۔ 12ویں صدی میں سلطان الاعظم ابو المظفر محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر، امام عبدالغنی نابلسی، شیخ احمد ملا جیون، القطب عبداللہ الحداد، علامہ مولانا امام ابو حسن محمد بن عبدالہادی سندھی۔ تو یہی رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ متعدد لوگ رہے ہیں، بعضوں کا تعلق سائنس سے، بعضوں کا تعلق قانون سے، بعض خلفاء بھی رہے ہیں۔ ابھی میں خلفاء پہ آتا ہوں آپ کو، جس میں لوگوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ خلفاء بھی تھے، خلفاء کا مطلب بادشاہ، حکمران۔ ان میں سلیمان دا میگنیفیسنٹ جس نے فتوحات کی، وہ بھی بیچ میں آتا ہے، وہ بھی ان لسٹوں میں آتا ہے۔ تو یہ لسٹیں متعدد لوگوں کی ہیں، ہر صدی میں متعدد لوگ ہیں، متعدد، اور کسی نے کلیم نہیں کیا، اور کسی نے مکالمہ اور کلیم اللہ کا کلیم نہیں کیا۔ تو یہاں پر لاہوری بالکل غلط ہے۔ یہ آیت استخلاف کے اوپر جو یہ منظومہ استخلاف ہے، اس پر تو ایک گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر ایک بات میں واضح کر دوں کہ جب امام جعفر صادق صاحب اموی خلافت، بنو امیہ اور بنو عباس، خلافت عباسیہ کے بیچ میں ان کا دور تھا، اور اس وقت 12-13 خلیفے امویوں کے بنو امیہ کے آ چکے تھے، اور آگے عباسی خلیفے آ رہے تھے، اس وقت وہ امام تھے۔ اس کو دماغ کو ذرا غور سے سنیں۔ خلیفے جنگیں کرتے تھے، اور جن کو امام کہتے ہیں ہم، یا شیعہ ان کی گنتی گنتے ہیں اماموں کی، وہ مذہبی مسئلے کرتے تھے، وہ مذہبی علم میں تھے۔ یہ فرق ہے۔ اس کو گڑبڑ کیا تو مرزا غلام احمد نے گڑبڑ کیا ہے۔ امام الوقت کے خلافت صرف دنیوی خلافت ہے۔ ابھی جو آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوتی ہے۔ جنگ خندق کے وقت مسلمانوں کو یہ تھا کہ یا تو یہ فنش ہو جائے گا، خوف کا عالم تھا، بڑی جرأت اور بہادری بھی تھی، مگر خوف کا عالم تھا کہ یہ ساری عرب کی جو قبائل اکٹھے ہو کر آئے ہیں، یہ ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ بھاگ گئے تو یہ ہے کہ وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحیح کام کرے گا، جو سچ پہ قائم رہے گا، اس کو دنیا کی حکومت میں اگلا چنا جائے گا، اس کے بعد دنیا کی حکومت آئے گی۔ یستخلفنہم فی الارض ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور ان کی دین کو مکان ملے گا، یعنی کہ ایک خطہ ارض ہوگا جس پہ وہ آفیشل ریلیجن ہوگا۔ یہ ہے، اسی لیے مرزا محمود صاحب نے بڑی ٹرائی ماری، اسی لیے انہوں نے ترکی خلافت عثمانیہ کا ساتھ نہیں دیا۔ ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ خلافت کا لفظ جو ہے وہ صرف اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تمام خلیفہ تھے وہ ٹیمپورل خلیفہ تھے، سوائے عمر بن عبدالعزیز کے یا کوئی اور، جن کو 2-4 اور ہوں گے جن کو دین کا کچھ نہ کچھ علم تھا، اس کے علاوہ باقی سارے خلیفہ بادشاہ رہے ہیں، وہ لڑتے رہے ہیں، جنگیں کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کا خون یہ جو پیش گوئی ہے منہاج نبوت کی، یہ ایک راوی بیان کرتے ہیں ابو داؤد میں، کہتے ہیں جی یہ پیش گوئی لے کے ہم عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، اور ہم نے کہا یہ تو آپ پہ پوری ہوتی ہے کہ خلافت راشدین رہی، خلفائے راشدین رہے، اس کے بعد اچھے آئے، اس کے بعد برے آئے، اس کے بعد بادشاہت بن گئی، اور اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز آئے، جو کہ جن کو کہ دوسری صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، اور جن کو 5واں راشد خلیفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ پہ پوری ہوگی۔ اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں عمر بن عبدالعزیز کے کوئی 200 سال بعد تو آئی ہے، یعنی کہ 200 سال سے اوپر بعد یہ حدیث سامنے آئی ہے، جب عمر بن عبدالعزیز گزر چکے ہوئے تھے۔ اب آپ ہسٹری پڑھ لیں، اس کے اندر
خلافت عثمانیہ کا ذکر نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہلاکو خان کا ذکر نہیں ہے جو اس نے وہاں پہ آ کے مسلمانوں کو بغداد میں نیست و نابود کر دیا. اور یہ علی منہاج نبوت جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے، اور وہاں پہ آ کے یہ فنش ہو گئی. منہاج نبوت دوبارہ آنے والا نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ پلیز ذہن سے نکال دیں. اور خلیفہ وہی ہوگا جو زمین کا مالک ہوگا، زمین پہ حکومت، اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی امام نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی خلیفہ نے خلیفہ نہیں کہلوایا جب تک وہ پوری سلطنت پہ قائم نہیں تھا. ان کو مرزا صاحب کی طرح خالی دعوے کرنے کا شوق نہیں تھا. خالی دعوے کرنے والوں کی وہی بےزتی ہوتی ہے جو مرزا صاحب کی آج کل دنیا میں ہوئی ہے. جو رسوائی اور پسپائی مرزا غلام احمد کے حصے میں آئی ہے وہ اسی قسم کے فضول دعوی کے نتیجہ میں آئی ہے. تو اس لیے کوئی کسی خلافت کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ صوفیوں میں خلیفے تھے، تھوڑے بہت وہ یہ لفظ یوز کرتے تھے، اور وہ پھر مرزا صاحب نے اور ان کی آگے جو آل اولاد ہے اس نے یہ خلیفہ کا کانسیپٹ ہی اور بنا لیا. تو یہ میں تیز بول رہا ہوں، تقریباً 26 منٹ ہو گئے ہیں، تو 4 منٹ کی میں بریک لوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اپنی ریگولر پروگرام شروع کریں گے. مگر یہ بہت ضروری تھا. جی محترم اکبر چودھری صاحب، آپ کی جو 4 منٹ کی بریک ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک سوال آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ جو آپ نے مجددیت کے بارے میں فرمایا کہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجددیت کے جاری رہنے کے بارے میں، کہ مجددیت کا سلسلہ جاری ہے اور مجدد آتے رہیں گے، اس کے، اور آپ کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک میں سمجھی ہوں. اگر میں غلط سمجھی ہوں تو پلیز میری اصلاح کر دیجیے گا. تو اس جی بالکل، ڈیبیٹ کے لیے میں بالکل تیار ہوں. بس 2-3 چھوٹے چھوٹے اصول رکھ لیں کہ حوالہ دیں اور کہیں کہ یہ نئی اصطلاح ہے یا یہ ایگزسٹنگ اصطلاح ہے. بس اس طرح کے 2-3 بنیادی جو اصول ہوتے ہیں ڈیبیٹ کے وہ رکھ لیں اور میری طرف سے ہاں ہیں. باقی آپ کا سوال، میں نے یہ نہیں کہا مجددین آتے رہیں گے، مگر مجددین جو جس طرح کے ڈسکرائب کرتے ہیں لاہوری، اور جس طرح کہ جنبہ صاحب اور مرزا غلام احمد صاحب نے بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک بندہ ہے جس کو وہ معمور کرتا ہے، وہ والا حساب نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے ہیں اور آئیں گے، اور میں علامہ اقبال کو مجدد مانتا ہوں. بعض لوگ مانتے ہیں 10-20 اور بھی ہوں گے، کئی لوگ کسی اور کو مانتے ہوں گے، حسن بنا کو مانتے ہوں گے. حسن البنا جو مسلم بردرہڈ جس نے یہ پورے مڈل ایسٹ پہ چھائی ہوئی ہے اس کو مانتے ہوں گے، وہ بھی تو اسی صدی کے تھے، یہ پچھلی صدی کے. تو اس طرح وہ آتے رہیں گے، مگر ایک جو کہ معمور من اللہ صاحب کشف و الہام اور وہی، وہ والا کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اس کے لیے کوئی نئی اصطلاح. چلیں آگے اب چلتے ہیں کہ 2003 تک ہم پہنچ گئے تھے یہ میری ہسٹری میں. تو اب میں ذرا ہلکا بولوں گا، ذرا کم الفاظ میں بولوں گا، میں ذرا تیز بول کے. وہ بہت لمبا موضوع ہے اس پہ، اور بہت دور تک یہ جا چکا ہے، بہت زیادہ گمراہی آ چکی ہے، اس لیے اس کے بارے میں ڈسکشن ہوتی رہے گی. تو 2003 تک ہم پہنچ گئے تھے. 2004 کے اوائل میں کہ 3 کے اخیر میں وہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر ایک یادگار میٹنگ تھی. شیخ کریم صاحب اور مبشر ڈار صاحب اور پرویز صلاح الدین صاحب کو میں نے اپنے گھر بلوایا تھا، اور اپنی اسٹڈی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم اس مسائل کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. تو مبشر ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں تو جماعت کے اندر رہ کر ہی کروں گا، اور شیخ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ جی میرا جو ہے میں تو پہلے ہی باہر ہوں، اور میرا اپنے جو ہے یہ. میں آگے جمپ کر جاتا ہوں کہ مجھے ایک چیز جو ہے وہ بڑی پرابلم کرتی تھی کہ میں احمدی کو مسلمان نہیں مانتا، مگر میری والدہ نے مجھے قرآن سکھایا، نماز سکھائی، اور مجھے انبیاء کے بارے میں بتایا. تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ انگلینڈ میں 2011 کے 12 میں رات کے وقت ٹرین اسٹیشن سے آ رہا تھا، وہاں پہ گاربیج کین کے پاس کھڑا تھا. یکدم مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے، اور میں اس کو الہام اور وحی نہیں کہوں گا ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک میرے ذہن کے اندر چونکہ سوال بڑے سالوں سے تھا، وہ یکدم کلک کیا کہ، اور وہ ریویو آف ریلیجن کا وہ جو آرٹیکل ہے 1906 کا، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ
ہماری نسبت مسلمانوں سے وہی ہے جو کہ عیسائیوں کی یہودیوں سے ہے۔ تو میں نے کہا جی میری ماں اگر یہودیہ ہوتی، سوری میری والدہ اگر عیسائی ہوتی اور وہ مجھے حضرت موسیٰ کے بارے میں اور بائبل کے بارے میں بتاتی اور میرا یقین حضرت عیسیٰ سے اٹھ جاتا اور میں یہودی بن جاتا دوبارہ، تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس کو پھر میں نے آف شوٹ کے طور پہ کہا۔ اب اس کے اندر بڑی بحث آ جاتی ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ اہل الکتاب ہیں، یہ کیا ہیں، معاہد ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اور اس کے لیے مسلمانوں کو تیار ہونا پڑے گا اس بحث کے لیے کبھی نہ کبھی، اگر جماعت زیادہ دیر اور رہی تو۔ اور وہ جو بحث ہے اس کے اندر پھر میں جو ہے میرے دل کو تسلی ہوئی کہ میں نے ایک جو ہے یہ جو احمدیت ہے یہ الگ مذہب ہے مگر یہ آف شوٹ آف اسلام ہے۔ جی 1999 میں نے گھر خریدا، یہ جو بیت الاسلام ماسک ہے، عبادت گاہ ہے احمدیوں کی، اس کو ماسک کہتے ہیں، وہاں پہ اس کے ساتھ والی گلی ظفر اللہ خان اسٹریٹ میں 1 ظفر اللہ خان ایڈریس ہے اس کا، وہاں پہ میں نے گھر لیا اور میں نے اپنی فیملی کو اسپانسر کیا ہوا تھا پاکستان سے، وہ وہاں آئے، وہاں آ کے ٹھہرے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں جماعت کے ساتھ ایکٹیولی انوالو نہیں تھا، یعنی کہ میرا ان کی مرزا صاحب کی نبوت سے اٹھ چکا ہوا تھا دل 1998 کا، اور 2003 کو میں نے جو ہے وہ بیعت، اس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ مرزا طاہر احمد کی بیعت سے فارغ ہوا۔ اور اس دوران پھر میں نے وہ گھر جو ہے وہ میرے والدین جو ہیں وہ بعض رشتہ داروں کے اس میں آ کے باتوں میں آ کے تو وہاں سے نکل گئے، انہوں نے اپنا اپارٹمنٹ لے لیا، گھر لے لیا۔ میرے بھائیوں کو میں نے جاب دی، تھوڑا سا ان کو ٹرین کیا، دونوں بھائی میرے جاب پہ لگ گئے، اور وہ ایک مجھے لگتا تھا کہ وقتی طور پہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، مگر وہ بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تو میں نے بھی پھر وہ گھر جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، وہ آپ نے اتنے کا خریدا، اب وہ $1 ملین کا ہے، یہ بھی مجھے کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ سے لڑائی ہوئی اس لیے جماعت چھوڑی۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، میں نے آپ کو اپنے جماعت سے باہر کا سوچ کا سفر آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اور یہ جو ہے یہ صرف اس لیے اسی دوران چند ماہ کے لیے میں فیملی کو لے کے وہاں سے نکل گیا، چونکہ اب جب آپ کے رشتہ دار ملنے والے سب آپ سے متنفر ہو جائیں تو میں نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں امریکہ میں چند مہینے رہے، وہاں پہ گھر لیا، چند مہینے رہے، اور پھر میری اہلیہ مان گئیں کہ میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ گھر کا سارا سامان ایسے ہی اور ساری فیسلٹیز مجھے وہاں پاکستان میں مہیا ہوں۔ تو اسلام آباد میں میں نے گھر کرائے پہ لیا I-8 میں، اور میں پورے کا پورا گھر وہاں سے کنٹینر میں رکھ کے، یہاں تک کہ گاربیج کین میں جو گاربیج تھی وہ بھی پاکستان پہنچ گئی، کچھ بھی کینیڈا واپس نہیں آیا۔ تو وہاں سے US سے کنٹینر بھر کے تو لاہور پہنچا، اور لاہور سے وہ اسلام آباد، اور وہاں پہ میری بچیاں اس وقت 8 9 10 سال کی تھیں، تو انہوں نے وہاں پہ اسکول میں ایڈمیشن لیا، ان کو وہاں پہ اردو بولنی، عربی پڑھنی، قرآن پڑھنا تھوڑا بہت ان کو وہاں پہ آ گیا۔ 2 3 سال وہ وہاں پہ رہے۔ 2005 میں میں نے اپنی اہلیہ کو یہ کہا تھا کہ آپ بچیوں کو میٹرک تک جو ہے یہاں پہ کروا کے ان کے اپنے آپ کو مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر ایبزارب کرنا ہے، ہم نے ایبزارب کر کے پھر ان کے رشتے ہوں گے تو پھر آپ کینیڈا واپس آ جانا۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور جو 2005 میں زلزلہ آیا اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے سامان سارا 2007 میں جو ہے وہ عمان میں 2005 میں ہی اسی دوران جب یہ اسلام آباد میں تھے میرے بچے، تو میں UK میں کام کرتا تھا، اور ہر مہینے کے بعد میں اسلام آباد کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ مگر جب یہ واپس آ گئے کینیڈا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ واپس آئیں گے تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، چونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ میری بچیوں کا یہاں پہ جو ہے وہ اس ماحول میں گرو ہونا صحیح نہیں ہے ان کے لیے۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور میں نے اسی چیز کے اوپر طلاق دے دی، چونکہ میری اہلیہ نے بتایا بعد میں کہ میں انتظار کر رہی تھی، آپ کی والدہ نے اور میرے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ 2 3 سال میں مرنے والے ہیں، تو اس لیے میں نے پھر اپنے فیصلے خود کرنے تھے،
تو یہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کر لیں، اور اس کے آگے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ میری بچیوں کا مسئلہ ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر الحمدللہ میری بچیاں احمدیت میں نہیں ہیں، تو کسی حد تک یہ کامیاب ہوا۔ اور میری اہلیہ جو ہے وہ تذبذب میں تھیں، انہوں نے نہ اپنے ہسبینڈ کو فالو کیا، نہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو فالو کیا۔ جو ہمارا ڈیورس ایگریمنٹ تھا اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میری بچیوں کو وہ نہیں لے کے جائیں گی جماعت احمدیہ کے فنکشنز میں۔ وہ انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ سراہا، میں ان کی عزت کرتا ہوں اپنی ایکس کی، اور انہوں نے اس بات کو سراہا، اور میری بچیاں کم از کم اس سے آزاد ہوئیں۔ سب سے بڑی جو میری کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کی خرافات کا بھار جو ہے، ان کی انبار جو ہے وہ اپنی بچیوں کے کندھوں پہ نہیں ڈھالا، کیونکہ میری اردو، میری عربی، فارسی ان سے اچھی ہے، میں وہ انبار ان پہ کیوں ڈھالتا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے جماعت نہیں چھوڑتے، میں کہتا ہوں میں نے اپنے بچوں کو 2006 میں نے مسلمان خاتون سے شادی کی، اور 2007 سے میں نے عمان میں کام کیا۔ 2008 میں میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اس دوران 2006 میں مبشر ڈار صاحب کی وفات ہوئی۔ میں اتفاق سے اس وقت کینیڈا میں تھا، اور وہاں پہ ان کا جو تھا فنرل وہ بھی اٹینڈ کرنے گیا۔ عجیب سا ماحول تھا، لوگ عجیب طرح مجھے دیکھ رہے تھے، اور جب میں فنرل سے نکلا تو فوراً مجھے شیخ صاحب کا فون آیا کہ ڈار صاحب کی ویب سائٹ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ڈار صاحب کی وفات کے چند گھنٹے بعد جماعت احمدیہ نے ان کے بیٹے کو اور ان کی وائف سے ان کی سائٹ کا پاسورڈ لے کے ان کی سائٹ ایریز کر دی تھی۔ میں اسی وقت کمپیوٹر پہ بیٹھا، اور رات 2 بجے تک میں کمپیوٹر پہ بیٹھا رہا، اور اس کی یہ جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سرچ انجن، ان کی کیش میں سے نکال کے دوبارہ ویب پیجز بلڈ کر کے میں نے اگلے دن تک ان کی سائٹ جو ہے وہ بحال کر دی تھی، اور ابھی تک وہ جو ہے ان کے مضمون وغیرہ چل رہے ہیں۔ مجھے ان سے فکری اختلاف تھا، انہوں نے خلیفہ، یہ جماعت احمدیہ کے خلفاء کی فوٹو لگائی ہوئی تھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر، مجھے فکری طور پہ ان سے اختلاف تھا، مگر جماعت کا یہ جو رویہ تھا نا کہ فیملی کے ساتھ مل کے تو کسی بندے کی جو علمی لیگیسی کو اس طرح خراب کرنا، آخر کیا ڈر تھا ان کو، اس کے اندر کیا انہوں نے اپنے آپ کو احمدی کہتے تھے، چند باتوں کے سوال تھے، بڑے مؤدبانہ سوال تھے، وہ ان کو اریز کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال یہ ایک 2007 سے 2010 تک، 2009 میں یو کے موو ہو گیا، وہاں پہ مجھے 5 سال کا ویزا مل گیا ہائیلی اسکلڈ ورکر کے طور پہ، تو وہاں موو ہو گیا۔ وہاں پہ میں اپنی وائف کو بھی لے آیا، چونکہ کینیڈا اسپانسرشپ میں دیر لگتی ہے، تو یو کے کا وہ فوراً ہو گیا، تو میں ان کو یو کے میں لے آیا، اور میرا بچہ بھی اس وقت، میرا بیٹا علی بھی اس وقت جو ہے وہ چند ماہ کا تھا، یا سال ہاں 1.5 سال کا تھا، تو 2009 میں وہاں آگے۔ ابھی یہاں آئی تھے اس وقت پھر شیخ صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، اور پھر دوبارہ ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنانی شروع کی۔ اس وقت میں اور بنانی کیوں شروع کی کہ جماعت کے اندر ایک بات ہوگی کہ دیکھو اکبر کا کیا بنا، اکبر مر گیا، اکبر غائب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور سارے میری موت کا انتظار کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ میرے سب سے قریبی لوگ میری موت کا انتظار کر رہے تھے۔ جس دن مبشر ڈار صاحب کی وفات ہوئی ہے اس دن میرے بھائی کی مجھے ای میل آئی، 1 ڈاؤن 1 ٹو گو۔ تو اس سے آپ اس کلٹ کی، ان کی جو موت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ درد اور وہ تکلیفیں جو انسان سہتا ہے، کہ اب وہ سہ کے انسان ایک مجسم، ایک جس طرح وہ سکیب نہیں کہتے، ایک چوٹ کے اوپر جو ایک جھلی سی بن جاتی ہے، اس طرح جو میری فیلنگز ہیں، فیملی کی فیلنگز ہیں، یا میری جو رشتہ داری کی فیلنگز ہیں، ان کے اوپر وہ سکیب بن گیا ہوا ہے۔ میں کانشیسلی اپنے آپ کو جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کانشیسلی رکھتا ہوں اٹیچ، کہ یہ ایک خدا کا حکم بھی ہے اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، مگر وہ جو دل میں فیلنگز ہوتی ہیں وہ فیملی کی، وہ نہیں رہی، وہ چیز ہی نہیں رہی، وہ اعتبار ہی نہیں رہا کہ فیملی ہوتی کیا ہے۔ مگر یہ کہ کانشیسلی میں اس کو نیگیٹ کرتا ہوں، مگر سب کانشیسلی وہ فیملی کی فیلنگ وہ دوبارہ نہیں آئی۔ 2010 میں انگلینڈ میں تھا، اور وہاں پہ ختم نبوت اکیڈمی جو ہے بابا سہیل بابا صاحب کی اور ان کے والد صاحب عبد الرحمن بابا صاحب کی
ان کے گھر کے تھوڑی دور ہی میرا گھر تھا اور بڑا ان کے ساتھ آنا جانا تھا، نماز جمعہ وغیرہ میں وہیں پہ پڑھتا تھا. اور وہ بھی جو ہے کراچی سے آئے تھے مرزا طاہر صاحب کے ساتھ. جب مرزا طاہر صاحب انگلینڈ آئے ہیں تو وہ کراچی آ گئے، کراچی سے لندن شفٹ ہو گئے، اس لیے کہ ہم نے مرزا صاحب کو اکیلے نہیں چھوڑنا. اور یہ بھی ایک آپ کو بات بتاؤں کہ ختم نبوت کا اور جماعت کا آپس میں جو ہے نا سمبیوٹک سا ریلیشن شپ، کہ ان کے بغیر وہ زندہ نہیں ہے، وہ ان کے بغیر زندہ نہیں ہے. اس قسم کا جو ہے نا وہ تعلق ہے. 2010 میں لاہور میں دارالذکر جو عبادت گاہ ہے وہاں پہ اٹیک ہوا طالبان کا، اور وہ طالبان کا اٹیک اس سے پہلے جو ہے وہ داسا دربار پہ اور بھی بڑی جگہوں پہ ہوا. مگر جماعت احمدیہ نے حق کے برعکس جھوٹ بولتے ہوئے اور اس کو اپنے اوپر ایک لیتے ہوئے کہ یہ ہم پہ اٹیک ہوا ہے بیکاز وی آر احمدیز، یہ نہیں کہ وہ جو طالبان ہیں وہ ہر بدعتی کو، جس کو وہ بدعتی سمجھتی ہیں، انکلوڈنگ شیعہ، انکلوڈنگ یہ پیر وغیرہ، انکلوڈنگ بریلویوں کی بہت زیادہ تباہی اس وقت پاکستان میں تھی. تو اس میں یہ بھی آگے بہت افسوسناک واقعہ تھا. مگر جس طرح انہوں نے ویسٹرن میڈیا میں تو انہوں نے اس کا نشانہ کیا بنایا، انہوں نے اس کا نشانہ بنایا یہ ختم نبوت اکیڈمی کو. انہوں نے بابا صاحب کی ایک آدھی سپیچ لے کے، ایک اس کی وہ لے کے، تو انہوں نے کہا جی دیکھو وہ جو لاہور میں ہوا ہے وہ کل یہاں بھی ہو سکتا ہے. ایک پیمفلٹ انہوں نے چھاپا ہوا تھا جس کو یہ لگاتے تھے کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، یہ بائیکاٹ کریں وغیرہ وغیرہ. پھر ان کو میں نے کوچ کیا کہ کس قسم کی انگلش لینگویج یوز کیا کریں تاکہ قانون کے جو ہے یہ خلاف ورزی نہ ہو. اور اس کے بعد لارڈ ایلسبری کو انہوں نے ساتھ ملایا اور ملا کے انہوں نے کہا، پھر انہوں نے ایک پارلیمنٹری گروپ بنایا، دا احمدیہ پارلیمنٹری گروپ، اور بنا کے پھر انہوں نے اخبار میں ومبلڈن گارڈین ایک اخبار ہے اس کے اندر یہ خبر پلانٹ کی کہ بھی یہ جو ہے یہ ہونا ہے ہمارے ساتھ، احمدیوں کے ساتھ یہاں بھی یہ ہونا ہے. اب انہوں نے دو چیزوں کو اکٹھا کیا. اس وقت حکومت جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک سے ڈری ہوئی تھی، یہ کہ سب وے میں، ریلوے میں ادھر ادھر ٹیررسٹ اٹیک نہ ہو. انہوں نے ختم نبوت اکیڈمی کو ٹیررسٹ اٹیک کے ساتھ کانفلیٹ کر کے پولیٹیکل مائلیج اس سے حاصل کرنا چاہیے. اور بہت زیادہ پبلک اوپینین جو ہے نا وہ یہ ختم نبوت اکیڈمی کے خلاف ہو گیا. ان کو ایکسٹریمسٹ کہا گیا، ان کو ٹیررسٹ کہا گیا. انہوں نے جتنے وہاں پہ لوگ تھے برٹش بورن لارڈز وغیرہ وغیرہ، ان سب سے ریکویسٹ کی کہ ہماری سائڈ لیں. کسی نے سائڈ نہیں لی، چونکہ ختم نبوت کا ایک لفظ ہی ایسا ہے کہ احمدی تو کیا، مسلمان جو ہیں وہ بھی ان لوگوں کو یا ختم نبوت تنظیموں کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں. مگر یہ بابا صاحب وغیرہ جو ہیں یہ اللہ میاں کے گاویں ہیں، یہ واقعی جو ہے یہ مہذب لوگ ہیں، گجراتی ہیں، انڈیا کے گجرات کے ہیں یہ، اور سافٹ سپوکن ہیں، اور یہ واقعی اپنے مقصد میں بڑے سٹرونگ ہیں. چند ختم نبوت کے لوگ ہیں، ختم نبوت تنظیموں کے لوگ ہیں، یہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، لاتعداد تنظیمیں ہیں، اور ان میں سے اکثر کاروباری ہیں. وہ صرف پیسے کے لیے، ان کو آپ پوچھیں نا اس وقت یہ احمدیوں کا خلیفہ کون ہے، ان کو نام نہیں آئے گا. مگر یہ جو ہے یہ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے تھے. جہاں جہاں پہ یہ جماعت تبلیغ کے لیے جاتی تھی وہاں یہ جا کے اپنا لٹریچر بانٹتے تھے تاکہ وہاں کے جو ینگ لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے امپریس نہ ہوں. تو اس طرح کاؤنٹر جو ہے ان کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے انہوں نے بڑے اسٹرانگلی وہاں پہ یو کے میں. تو انہوں نے جب کسی بندے نے بھی ساتھ دے دی، انہوں نے کہا اکبر تم کر سکتے ہو، ہمارے اسپوکس مین بن سکتے ہو. تو وہاں میں نے کہا جی میں ان کا اسپوکس مین آپ کا بن جاتا ہوں. میں نے اپنی اہلیہ کو کہا، میری سیکنڈ وائف جو تھی ان کو میں نے کہا دیکھیں جی لائف ول ناٹ بی دا سیم اگین. یہ پبلک ایک آئے گا جہاں مجھے کانٹریکٹ ملنا ہے، جاب ملنی ہے، وہاں پہ جو لوگ دیکھیں گے ایکسٹریمسٹ کہیں. سب سے پہلے درشنا سونی چینل 4 نے میرا انٹرویو لیا، اور اس انٹرویو کے دوران اللہ کا شکر ہے میں نے ان کو کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی یہ زبان کوئی جو استعمال کی ہوئی ہے یہ اچھی ہے. میں نے کہا جو پارلیمنٹ میں زبان استعمال ہوتی ہے وہ اچھی ہے. تو اس طرح کر کے میں نے ان کو نا بڑی ہنستے مسکراتے ہوئے، جماعت احمدیہ تو جو ہے وہ میں کیا کہوں حواس باختہ ہو گئی.
اور اتنی مجھے گالیاں پڑیں کہ آج تم ختم نبوت کے سپوکس مین ہو گئے ہو، حالانکہ میں سوٹ بوٹ پہن کے شیو کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ چینل 4 کا انٹرویو بہت کامیاب رہا۔ اس کے بعد لارڈ ایفبیوری کے کامنٹس آئے کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ویسے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بی بی سی نے میرا انٹرویو کیا، اس کے بعد 2-4 ریڈیو اسٹیشن نے میرا انٹرویو کیا، پھر اس کے بعد اقرا ٹی وی نے میرا انٹرویو کیا۔ یہ سارے کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو مرتب کر کے لگانا ہے، اس کی ایک ویڈیو یا ڈاکیومنٹری بنانی ہے۔ کوئی صاحب اگر ہیلپ کر سکے تو پلیز کریں، یہ واقعات دفنانے نہ دیں، ان کو یہ واقعات دفنانے نہ دیں۔ پھر کراؤن پروسیکیوشن سروسز جو کہ اس کے اوپر ختم نبوت اکیڈمی پہ بین لگانے والی تھی، اس نے اعلان کیا کہ جی ہم کوئی چارجز اس کو پرسو نہیں کریں گے۔ جماعت نے اتنا بڑا ڈوسیے بنایا ہوا تھا، تقریباً 100 صفحات، 80 کے 100 صفحات سے اوپر کا ڈوسیئر تھا، وہ ہم نے ان کے کمپیوٹر ہیک کر کے وہ ڈوسیئر وہاں سے نکالا۔ ہم نے ہیک نہیں کیا، سوری، کسی اور نے ہیک کیا، ہیک کر کے ہمیں نکال کے دیا۔ اس کے اندر ایک بندے کے بارے میں رپورٹیں اور یہ اور وہ، جو کہتے ہیں نا ان کی سی آئی ڈی نہیں ہے، واہ واہ واہ، سی آئی ڈی بڑی ہے ان کی، مگر چونکہ یہ جھوٹ پہ بیس ہیں، اس لیے یہ ون نہیں کرتے، کہیں بھی ون نہیں کرتے۔ اب جس دن انہوں نے کراؤن پروسیکیوشن سروس نے کہا ہے کہ بھی جو وہاں پہ ہوتی ہے حکومت کے وکیل، انہوں نے کہا جی ہم اس کو پرسو نہیں کرتے۔ اب یقین کریں کہ جماعت احمدیہ کی چیخیں نکلی، اور جو اس کے سرغنے تھے ان کے بیانات آئے۔ ان کا سرغنہ لارڈ احمد تھا، لارڈ احمد آف ومبلڈن، جن کا پروگرام بھی ایم ٹی اے پہ آتا رہا ہے، اور وہ سرغنہ تھا۔ اس نے یہ اپنے لارڈ شپ بنتے ہی اس نے یہ کام کیا۔ انہوں نے اپنی قسمت آزما لی، اور لوگوں نے جو ہے وہ مجھے مبارکباد دی، یہ دیا وہ دیا کہ بھی آپ دیکھیں یہ تو آلموسٹ ہمارے گھر تک پہنچے ہوئے تھے۔ پولیس روز ان کے پاس آیا کرتی تھی، ان کے ساتھ باتیں تو اچھی کرتی تھی، مگر یہ ڈر تھا، خوف تھا کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ کیس یہ انڈائٹ کیے جا سکتے ہیں۔ مگر اللہ کا شکر، جماعت احمدیہ میں میرے رشتہ داروں کے اندر اور میرے دوستوں کے اندر جی ختم نبوت کا سپوکس مین بن گیا جی، ان سے یہ پیسے لیتا ہے جی، ان کا یہ کرتا ہے۔ میرا کیریئر تباہ ہو گیا، میری سیکنڈ میرج جو ہے وہ بھی ایونچولی اسی وجہ سے جو ہے وہ فنش ہوئی۔ لارڈ احمد نے میرا ویزا رینیو نہیں ہونے دیا یو کے میں، وہ ایچ ایس ایم پی کا، اور جس کی وجہ سے میری وائف جو ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی میں واپس آپ کے ساتھ جو ہے میں رہوں گی، انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا پاکستان، کہ میں تو یہیں یو کے میں رہوں گی، اور وہ بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بھی گیا۔ پر میرا بیٹا الحمدللہ مسلمان بیٹا ہے، جس کے اوپر کوئی کسی قسم کا قادیانیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس کو میں نے تقریباً 2-3 ماہ پہلے یہ ساری کلٹ کی سٹوری بتائی ہے کہ تمہارا باپ کن کن چیزوں میں سے نکل کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے یہ 2010 کے واقعات، پر یہ 2010 سے 2014 پہ محیط ہے، اور 2014 پہ یہ محیط ہے۔ ان کی ڈیٹیل میں ہم اگر اگلا پروگرام ہوا تو اس میں جائیں گے، اگر نہیں تو یہ کتابچہ یا ڈاکیومنٹری کی صورت میں آئے گا۔ اور یہ جو ہے یہ جو واقعات ہیں یہ میں نے ابھی تک ریوائز نہیں کیے، کہیں پہ یہ پڑے ہوئے ہیں، مگر تقریباً کوئی 18 یا 20 اخباروں میں انٹرویو دیا۔ اور یہاں پہ میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ انہوں نے مجھے پھر یہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ ادھر احمدیوں نے سمجھا جی ختم نبوت مجھے پیسے دے رہی ہے، ادھر ختم نبوت کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ جی یہ پیسے لے رہا ہے، یہ اس کی ویب سائٹیں ہیں، یہ ہے، یہ پتہ نہیں کما رہا ہے۔ میں جتنا غریب ہوں اتنا لوگ مجھے امیر سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک غنا ہے کہ دنیا مجھے امیر سمجھتی ہے اور میں اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہوں، اور واقعی میں غریب ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارا حصہ نہیں ملتا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک مفتی صاحب ہیں، آج کل تو بڑے مشہور ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا کہ جی اکبر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ یقین رکھتا ہے، وہ ان کے واپسی پہ یقین نہیں رکھتا۔ انہوں نے 10-11 سوال لکھ کے شیخ صاحب کو بھیجے، میں نے ان کا جواب دیا۔ شیخ صاحب نے کہا نہ جواب دو، میں کہا میں جواب دیتا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ وہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا بندہ نہیں سمجھتا۔ میرا یہ موقف تھا کہ
مسیح ابن مریم کی وفات یا حیات یا واپسی کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میری زندگی میں آئے، جو بھی آئے گا نشان ہوں گے، دیکھ لیں گے. اب کسی بندے نے، اب جو احادیث کی سٹڈی آپ کریں، جو میں نے مجدد پہ اور وہ منہاج نبوہ پہ میں نے ذکر کیا، اور خلافت پہ، کبھی عیسیٰ پہ بھی علیہ السلام پہ بھی ذکر ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قسم کی جو ہیں وہ باتیں ہیں. اور یہ یقین نہیں آتا کہ علامہ اقبال نے خود بھی اس سے کھلارہ کشی ہے مہدی اور مسیح کی جو ہے وہ باتوں سے کھلارہ کشی کی ہے. مگر وہاں پہ ایک ان سے غلطی ہوئی ہے، مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے جال میں آ گئے ہیں. اس میں بعد میں آؤں گا. مگر یہ کہ یہ میرے پہ، تو میرا یہ موقف جو ہے کہ اگر میری زندگی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے تو میں آئی ول بی آمنا وصدقنا. مگر اس سے پہلے میں ان حدیثوں کو کھنگال کے، ان کی کہانیاں جوڑ کے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب جس طرح ایک حدیث کسی سنن کی، ایک حدیث کسی جو ہے جھامے کی لے کے تو اس کو وہ جوڑ توڑ کے تو ایک کہانی بنا لیتی ہیں، اس طرح میں کسی کہانی پہ یقین کرنے والا نہیں ہوں. اور مجھے معلوم تھا کہ ابن حزم اور علامہ اقبال اور ابن خلدون اور آج کل کے زمانے کے بھی کچھ علماء ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ سر سید احمد خان، جنہوں نے کہ وفات مسیح کو یا حیات مسیح کو یا مسیح کی واپسی کو، یہ تین الگ الگ کانسیپٹ ہے، ان کو مکس کرنے سے بڑی سلپری سلوپ بن جاتا ہے. تو میں نے کہا جی حیات یا وفات کا تو عالم صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے. واپسی کا ہاں، اگر قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اس سے اگر ہم استنباط کر کے تو یہ اندازہ کھڑے کہ وہ واپس آئیں گے، تو پھر جس دن آئیں گے اس دن دیکھ لیں گے. مجھے یہ ڈیفرنٹ احادیث کی کانفلکٹنگ چیزیں جوڑ کے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا، یہ میرا کھیل نہیں ہے. تو یہ چیز فقہی طور پر اور ہر طرح سے یہ ایک اسٹرانگ انٹلیکچوئل پوزیشن ہے، اور کسی عالم نے اس کے خلاف کبھی بات نہیں کی. پر اس طرح کے لوگ جو کہ کام خراب کرتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ وجہ بنا لیتے ہیں. اب مسلمانوں کے اندر حیات مسیح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک غیر سائنسی دور کا، مگر وہ ہمیشہ ہی اختلاف میں رہا ہے. ابن حزم کی جو ان کی کتاب ہے جامع الاجماع، نہیں، مرتبۃ الاجماع، انہوں نے پوری امت کے جس چیز پہ اجماع ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس کا ریویو اور اس کی تنقید ابن تیمیہ نے کی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے اجماع کے اندر حضرت عیسیٰ کی واپسی کو جو ہے وہ اختلاف ظاہر کیا ہے، وہ اجماع ظاہر نہیں کیا. اور اسی طرح وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جماعت احمدیہ بڑے شوق سے آدھی بات پیش کرتی ہے کہ قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، کہ یہ کہا کرو کہ وہ خاتم النبیین ہے، کہ یہ نہ کہا کرو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بس یہ اتنا یہ احمدی جو ہے وہ شو کر دیتے ہیں. مگر اس کے اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے فَإِنَّا كُنَّا سَمِعْنَا، کہ پتہ نہیں یہ سمینا نہیں، روایت ہوئی ہے، روایت کو کیا کہیں گے عربی میں، کہ ان عیسیٰ قد رجع، کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے. اگر وہ واپس آ گئے تو وہ نبی ہوں گے، اور اگر نہ آئے تو نہیں ہوں گے، یعنی کہ اگر آ گئے. انہوں نے بھی اگر کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے. اب اصل میں یہ چیز تقویت پکڑتی جا رہی تھی سائنسی دور میں، حیات مسیح اور واپسی کے بارے میں یہ چیز تقویت شروع سے اختلافی رہا ہے. مگر پھر کیا ہوا، ایک اور مسلمان سے بہت بڑی بحث ہوئی قد خلت پہ، کہ حضرت عیسیٰ کی جو ہے نا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، تو وہ اس چیز کو اختلافی ماننے پہ تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنا موقف زیادہ مضبوط کر لیا ہے، زیادہ غیر سائنسی کر لیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے راز کو نہیں جانتے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وعدہ ہے
آخری زمانہ میں واپس آنے کا تو وہ ضرور آئیں گے. اس کے ہم وہ زندہ سے مردہ آتے ہیں یا مردے سے زندہ ہوتے ہیں یا کیا، یا اس کی کیا مطلب ہے، یا اس کی کیا سائنس ہے، یہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مگر یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے سخت ہو گئے، وہ ان کے ٹریپ میں آگے کہ اصل مسئلہ وفات مسیح ہے. اصل مسئلہ وفات مسیح نہیں ہے، اصل مسئلہ مسیح کی واپسی ہے. اور جب میں نے ابن حزم کی وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے بھی واپسی پہ اختلاف کیا ہوا ہے. حیات یا وفات تو ایک ایسا ایک بھونڈا سبجیکٹ ہے کہ وہ تو حیات ہو یا وفات ہو یا ممات ہو، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ تو اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہیں. اصل چیز تو واپسی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نہ اپنے انسانی عقل کے مطابق حیات اور وفات کی بحث میں پھٹ جاتے ہیں. اسی لیے ایم جی او کا فیورٹ ٹاپک وفات مسیح ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ کہیں کہ حیات یا وفات سے برعکس، I don't know he is living or dead, I know he will come back. اب یہ بات بڑی عجیب لگے مگر this is the truth. اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. واپسی بھی اختلاف رہا ہے، واپسی پر بھی اختلاف رہا ہے، مگر آہستہ آہستہ علماء، اگر بعض مسلمان علماء اس پہ تھوڑی سی عقل کر لیتے تو یہ ٹریپ الٹا پڑتا. وہ یہ ٹریپ کہ ایم جی کہتے ہیں جی وفات مسیح پہ آئیں جی، یہ وہ تو مر گئے، پر واپس تو آنا ہے نا. آپ کا عقیدہ ہے نا کہ واپس آنا ہے، حالانکہ واپسی ہی میں ہی اختلاف تھا. تو اگر مسلمان علماء اس چیز پہ ڈٹ جاتے کہ واپسی میں تو اختلاف ہے، واپسی پہ اختلاف ہے، تو پھر مرزا صاحب اور ایم جی او کو پروو کرنا پڑتا کہ واپسی لازمی ہے. یہ وہ منطقی غلطی کی ہے مسلمان علماء نے یہ پچھلے 50-60 سال میں. اور میں اب یہ جو ہے نا، یہ جو میں دوبارہ ایکٹیو ہوا ہوں تھینکس ٹو اجالا صاحبہ اینڈ سم ادر پیپل ان مائی لائف، جو میں دوبارہ ایکٹیو ہوا ہوں یہ 4-5 سال کے گیپ کے بعد، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ چلو اتنا تو رسک ہے نا، کوئی سر پھرا مجھے مار دے گا، گولی مار دے گا. مگر اگر آپ واپسی کو اختلافی رکھیں تو ایم ڈی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واپسی ہوگی. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ایم ڈی اے چھوڑی، میرے دوست وہاں اکاؤنٹنٹ ہیں رفیق رحمان صاحب، ان سے میں نے مشورہ کیا کہ دیکھیں جی اب میں اخلاقی طور پہ اس چیز کا حقدار نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ کینیڈا میں رہوں، چونکہ میں نے ریفیوجی کلیم کیا تھا کہ کینیڈا میں آ کے. تو کہتے نہیں آپ نے ریفیوجی کلیم کیا تھا، آپ کو ریفیوجی سٹیٹس مل گیا، آپ کو سٹیزن شپ، وہ ایم ڈی ہیں، انہوں نے کہا آپ کو سٹیزن شپ ملی ہے آپ کے یہاں پہ رہنے کی اور ٹیکس دینے کی وجہ سے، تو وہ آپ رکھیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر پھر بھی میرے ضمیر پہ بوجھ رہا، اسی لیے میں 2004 سے پاکستان آنے کی کوشش کر رہا ہوں. مگر یہ خواتین کو پاکستان پسند نہیں ہے، اور میری دونوں شادیاں فنش ہوئیں صرف اس وجہ سے کہ پاکستان واپس نہیں آنا. اور میں اب اپنے جو ہے نا وہ اکثر وقت پاکستان میں گزارتا ہوں، کام بھی یہاں کرتا ہوں، میرے سارے کاغذات یہاں ہیں. کینیڈا میں بس میری ایک منیمل سی پریزنس ہے جو کہ مجھے فائنینشلی بھی میرے اوپر ایک ڈرین ہے، یعنی کہ میں پاکستان کے کمائے ہوئے پیسے یا یو کے کمائے ہوئے پیسے یا امریکہ سے کمائے ہوئے پیسے میں اکثر خرچ کرتا ہوں کینیڈا میں. بعض دفعہ کینیڈا میں بھی میرا کانٹریکٹ ہوتا ہے، مگر اکثر جو ہے وہ کینیڈا میں میرا ایکسپینس باہر کے ملکوں سے ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی سٹیزن شپ واپس نہیں کی، جی میں نے واپس نہیں کی، مگر میں نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے میں واقعی جو ہے وہ پاکستان مائیگریٹ کیا ہوں. اور بڑی پرسنل سیکریفائس کے بعد بچے اور بیویوں کو کی جو ہے میں تو بے کم عقلی ہی کھاؤں گا، یا ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں ان کو قربان کر کے میں جاؤں گا. اور جتنا مجھے سکون اور جتنا مجھے مزہ یہاں آتا ہے، اور جتنا مجھے مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اپنے کلچر کو سمجھنے کا موقع یہاں پہ ملا ہے، اور جس طرح میں یہ پنجاب اور احمدیت کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ احمدی پنجاب میں کیوں پنپتے ہیں، اس کی جو وجوہات ہیں، یہ ساری جس طرح مجھے سمجھ آئی ہیں. اب اللہ مجھے اتنی زندگی توفیق دے کہ میں کم از کم اپنے یہ خیالات صحیح ہیں یا غلط ہیں، کم از کم ان کو قلم بند جو ہے وہ ضرور کر سکوں تاکہ کسی کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. یہ میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہا، مگر جب آپ کو سینکڑوں لوگ ای میل کر کے فون کر کے یہ کہیں کہ آپ کی فلانی لکھی ہوئی چیز نے ہمیں
فائدہ دیا اور وہ کئی سالوں بعد ہمارے ذہن میں اود کر آئی، تو پھر انسان کے اوپر یہ بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے کہ وہ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ انہوں نے اپنی آخری عمر میں کہا کہ جی مجھے دو ہی جو ہے نا وہ حسرتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا مجھے علم تھا وہ کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں، تو یہ حسرت نہ رہ جائے۔ دو چار مضامین ہیں جن کے اندر میں لکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بس دعا کرے کہ مجھے موقع ملے کہ وہ میں میرے ایکسپیرینسز جو ہیں اور جو میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے جماعت کو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں، ہسٹری کے، عربی کے اور یہ پنجاب کے کانٹیکسٹ میں، یہ میں جو ہے وہ اپنی وفات سے پہلے اس کو یہ کسی طرح لکھ جاؤں تاکہ کوئی اور اس کو آگے لے کے چل سکے۔ شکریہ جی، بہت بہت۔ جی محترم اکبر چودھری صاحب، آپ کی جو گفتگو تھی وہ علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے میرا خیال ہے بہت سیٹسفیکٹری رہی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو کافی سیٹسفیکٹری پایا۔ اب جو دو چار سوال اس دوران میرے ذہن میں آئے ہیں، کئی دفعہ انسان سوال پوچھنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو صحیح الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، تو کوشش کرتا ہے وہ اپنا مافی الضمیر ادا کر۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ میں ہونے والا کوئی شخص جو احمدی ہوتا ہے، جب وہ کسی نوعیت کا اس کو فکری اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے فکری اختلاف تو کسی بھی دو مہذب لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے، مہذب گروہوں کے درمیان ہو سکتا ہے، تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے بجائے اور علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اس کو سیٹسفائی کرنے کے بجائے یکدم اس کے ساتھ ناطہ توڑا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نمبر دو ہے کہ یہ جو فکری اختلاف ہوتا ہے، اس کو دشمنی کی سٹیج تک کیوں لایا جاتا ہے اور کون لے کے آتا ہے؟ میرا مطلب ہے جس کو فکری اختلاف ہے، ظاہر ہے اس کو تو وہ تو چاہتا ہے کہ بھئی میں اس معاملے میں الگ سوچ رکھتا ہوں، تو مجھ سے بات کی جائے اور مجھے بتایا جائے کہ میری سوچ کیوں غلط ہے۔ تو لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یکایک اس سے ناطہ توڑ کے مقاطعے وغیرہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی احمدی ہوتے ہیں وہ جی، اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس وقت ذہن میں، کوئی اور آئی تو پھر بتا دوں گا۔ ایک تو یہ کہ یہ کلٹ ہے، اور کلٹ کے اندر جو ہوتا ہے رائٹ فلنس کہ بھی ہم سیدھے ہیں اور باقی لوگ بے وقوف ہے، تو وہ دماغ یہ نہیں مانتا کہ یہ شخص عقلی طور پر ہم سے دور ہوا ہے، بلکہ یہ جو ہے اس کو کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، کوئی فیملی کا مسئلہ ہوگا، کوئی عہدیداروں کا مسئلہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ پنجابی مسلمان کا مسئلہ ہے۔ پنجاب کے اندر ایک کلچر ہے شریکے کا، جس کے اندر آپ اپنے جو کلوز ریلیٹیو سے زمین کے جھگڑے کے اوپر آپ ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور ان کے مارنے مرانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ برادری کا، کہ برادری کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو ایک احمدی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نمبر ون، اس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، یہ بندہ جھوٹا ہو گیا، مکار ہو گیا ہے، اس کو اصل میں علمی اختلاف نہیں ہے، یہ اصل میں اس کو کوئی اور مسئلہ ہے اور یہ اس کو علمی اختلاف کا بہانہ دے رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ انسان سچ کو پا لے اور سچ کو پا کے پھر واپس ہو جائے، مرتد کہتے ہیں، واپس ہو جائے، تو سچ سے تو واپس نہیں کوئی جاتا ہوتا۔ تو جب وہ مرتد کہتے ہیں تو مرتد تو اسلام کے اندر بہت ہی خوفناک چیز ہے، اس کی تو موت کی حد تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ تو اور وہ جو ہے یہ خلیفہ نور الدین نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ میں وہ مرتدوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کانسیپٹ ہے۔ تو یہ مرزا محمود صاحب نے جب یہ برادری کو، ہماری جو اثر برادریاں توڑ دیں، تو یہ ایک برادری بن گئی۔ اب جو پنجابی مسلمان ہے، جو پنجابی احمدی ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز زیادہ پائیں گی، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایک تو یہ برادری کے خلاف ہو گیا،
دوسرا جو ہے وہ یہ سچ کو پا کے یہ لازمی کسی سے پیسے لیتا ہے یا جس نے اپنے کسی مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے، اور وہ علم کی طرف نہیں آتے۔ اور آخری چیز یہ کہ وہ جو ان کے اندر لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، وہ آپ کو اس علمی بحث سے دور رکھنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے۔ اور یہ جو سینئر عہدے دار بننے کی شرط یہ ہے کہ آپ جماعت کے اعلیٰ حکام کو کسی طرح یہ بتا دیں کہ مجھے پتہ ہے یہ سارا ڈرامہ ہے اور میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو وہ جو ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنا فضول ہے۔ اب جب میں نے وہ کلٹ کا آرٹیکل لکھا تو میرے اوپر بورڈ بٹھایا گیا، بورڈ کی آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی، 20 سال ہو گئے۔ تو یہ میرے ذہن میں 2-3 باتیں آتی ہیں کہ یہ اس لیے کرتے ہوں گے۔ میں جو یہ ان کی جو نفسیاتی وجہ ہے وہ یہ ہے، مگر یہ کہ ان کا جو ہیٹرڈ ہوتا ہے وہ بالکل ریئل ہے، وہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، نفرت ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے تھرو دیکھتے ہیں، جس طرح ایک بڑا گھوسٹ نہیں ہوتا زومبی، یعنی کہ میری خالہ اس طرح آ رہی ہیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے اندر سے پاس کر کے جس طرح گھوسٹ پاس کر جاتا ہے نا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اخراج اور مقاطعہ والی پالیسی ہے، ظاہر ہے یہ ایک عرصے تک تو ان کے لیے بہت کامیاب رہی ہوگی، لیکن یہ وقت اب بہت بدل گیا ہے۔ جو چیزیں قادیان اور ربوہ وغیرہ میں جو پالیسیز کامیاب تھیں اور اس سے لوگوں کو زچ کر کے ان کو نیوروٹک کیا جا سکتا تھا اور ان کی ہارٹ فیلئر تک نوبت لائی جا سکتی تھی یا نفسیاتی مریض ہونے تک، تو ظاہر ہے وہ صورتحال اب نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے انسان کو بہت کچھ دیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو مقاطعہ اور اخراج والی پالیسی ہے، کیا اس دور میں یہ انہوں نے تو اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ ہٹ بیک نہیں کر رہی؟ کیونکہ اب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کا شکار ہو کر باہر آتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو ایک اوپن سپیس ملتی ہے۔ پہلے تو وہ پوائنٹ آف ویو کہیں رکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اب وہ رکھ سکتا ہے، جہاں وہ چاہے وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں جو بہت سی اندرونی باتیں اور وہ اندرونی پرابلمز جو اس کو درپیش ہوئے ہوتے ہیں اور جس سے بہت سے لوگ اندر رہنے والے گزر رہے ہیں، وہ سب جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ ان کو ہٹ بیک کر رہی ہے۔ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، بالکل بھی 0% بھی فائدہ نہیں ہو رہا، میرے خیال میں اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی کر دیتی ہوں کیونکہ وہ بھی اس کا بھی موضوع یہی ہے، تو شاید آپ اکٹھا جواب دے دیں، آپ کو زیادہ سہولت ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جماعت کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی کرے یا کسی کے خلاف بولے، تو وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت کے افراد کو اپنی اس پالیسی کا پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ جو کچھ فیس بک پر ہوتا ہے اور ہمارے جیسے بے ضرر لوگ جو صرف اپنی شاعری وائری شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا ہے، میں نے ان کے ثبوت وغیرہ بھی لگائے، تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر جماعت کا نظام بالکل خاموش رہتا ہے، ورنہ ظاہر ہے یہ ہر چیز کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور ان کا جاسوسی نظام کافی طاقتور ہے۔ تو جب یہ نظام خاموش رہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جماعت کی آشیرواد ان لوگوں کو حاصل ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر ایک ماں باپ یا استاد کے سامنے اگر اس کا بچہ یا شاگرد کسی کو بلا وجہ گالیاں دے رہا ہو یا اس سے مار کٹائی کر رہے ہوں ان کے بچے، تو ماں باپ یا استاد جب خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کرتے رہو۔ جی، آپ کی پہلی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان کو نیا سیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے دور میں کیسا ہینڈل کرنا ہے۔ تو وہ آئسولیشن نے 1931، 32، 33 میں ایک وقت تھا کہ جماعت احمدیہ سکڑ کے جو ہے وہ 30,000 سے بھی کم رہ گئی تھی، اور یہ مرزا محمود صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے پھر یہ پالیسیز وغیرہ بنائیں، اس کی وجہ سے یہ پھر تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک ان کا ایگزسٹینشل مسئلہ تھا، اس کو اس وقت تو فائدہ ہوا، مگر اب آ کے اس کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔
جو کہ یہ گروپ جو ہے وہ اس کا ثبوت ہے۔ تو دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا نہیں سوچتے۔ بہرحال ان کے امور عامہ کے اور یہ جو اب یہ سوشل میڈیا کے سیلز ہیں اور یہ اور وہ، ان کی کوئی نہ کوئی پالیسیز وغیرہ تو ہوں گی، وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ مگر یہاں میں کہوں گا کہ تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن کی بھی غلطی ہے کہ یہ لوگ وہی بدماشی والے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ربا کے ٹرین اسٹیشن کے اوپر ڈھنڈے برسائے تھے اسٹوڈنٹس کے اوپر، جو نعرے لگا رہے تھے ان کے خلاف۔ تو ہیں تو وہ وہی ہے نا، اور اس کو بڑا آزاد سمجھا جاتا ہے اگر امور عامہ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائے ایسا جو کہ غیر قانونی ہو تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ وہ تو ان کا جو ہے ایک موڈس آپرینڈی ہے، وہ تو کہ جی اب ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ کچھ اس میں پاکستان کی لا قانونیت والا بھی حال ہے، اور کچھ یہ ہے کہ اگلے کو جو ہے وہ خاموش کیا جائے، اور بہت سارے لوگ اس قسم کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ تو میں تو اب اتنے سال ہو گئے محسوس ہی نہیں کرتا، جو گالی جو چیز جو کوئی بک سکتا تھا وہ اس نے بکی ہے۔ مگر جہاں آپ کہہ رہی ہیں نا باپ کا ماں کا تعلق، وہ پھر ہم اوور ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں۔ یار ایک مذہبی گروہ ہی ہے نا، ایک کلٹ ہی ہے نا، حرکتیں تو سب کی انفرادی ہے نا۔ یہ چونکہ اس کو ان کا ایمان جو ہے وہ آؤٹ سورس ہوا ہے، یعنی کہ مرزوں کے اوپر، کہ اگر مرزا جو خلیفہ ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں جس طرح وہ پروفیسر نے لکھا تھا، تو یہ سمجھتے جی ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ذاتی اخلاقیات تو ذاتی ضمیر تو نہیں نہ جھاگتا، اگر خلیفہ یا اس کے نمائندے نے کچھ کام کرنے کو کہا ہے تو وہ عین صحیح ہوگا۔ تو جب ان کا ضمیر نہیں جھاگتا، جو ان کے اوپر ہے ان کا ضمیر کیوں جھاگتا ہوگا؟ ایز لانگ ایز ان کو یہ ہو کہ اوپر سے گرین لائٹ ہے تو وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انفرادی حرکتوں کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ جی محترم، جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں، صرف مردہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، ورنہ زندہ لوگ تو اپنے خیالات، سوچ، بڑا کچھ، اپنی زندگی سب کچھ تبدیل کرتے ہیں، اور زندہ قومیں بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیاں تبدیل کرتی ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ تو جو پالیسیاں آج سے 100 سال پہلے بنائی گئی تھیں، تو میرا مطلب ہے کوئی ایسا جی محترم، بہت شکریہ۔ اب میں آخری سوال آج کے پروگرام کا پوچھ لیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی اوپر بتایا کہ آپ کی خدا نخواستہ موت کا انتظار کیا جاتا تھا کہ 2-3 سال میں یہ مر جائے گا، یا اس قسم کی جو بات تھی، تو اس طرح یا یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ اب اس شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ تو یہ موت اور مصیبت کا کسی بھی چھوڑنے والے کے لیے کیوں انتظار کرتے ہیں کہ اس پر کوئی موت آئے گی فوری طور پہ، یا اس پہ کوئی مصیبت آئے گی؟ تو کیا دنیا میں کوئی اور لوگ بھی ایسے ہیں؟ جی بالکل، وہ پالیسیز کو ریوائز کرنا اب ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کو معصوم قرار دے دیا ہوا ہے۔ اب وہ مسلم نعوذ باللہ کی جو ہے سسٹم ہے وہ چینج نہیں ہو سکتے، اگلے کے بھی چینج نہیں ہو سکتے، اگلے کے بھی چینج نہیں ہو سکتے۔ اصل میں وہ اتنی زیادہ وہ کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اپنی تھوڑی سی بھی غلطی مان لیں یا کوئی بھی پالیسی چینج کریں تو یک دم جماعت کے اندر ایک ایسی ویو آئے گی، ایک ایسا طوفان اٹھے گا کہ اب تک تو یہ ہے کہ کوسچن ہی نہیں کیا جا سکتا، بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ ایک پریشر کوکر کی طرح جماعت پھٹے گی۔ تو اس لیے وہ پریشر جو ہے نا اس کو کبھی ریلیز نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوئی پالیسی، کوئی چیز جو روایت بن گئی ہوئی ہے وہ ریوائز نہیں ہوگی۔ جس طرح چل رہا ہے چلنے دو، ذرا سا بھی چھیڑنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ مرزا طائف صاحب میں تھوڑی سی ہمت تھی مگر وہ بھی نہیں کچھ کر سکے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ بمشکل قابو ہیں، اور یہ لوگ اسی لیے قابو ہیں کہ تم نے جی یہ موت اور مصیبت کا جو ہے یہ مرزا صاحب سے آتا ہے، بڑے مرزا صاحب سے، چونکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ مصیبتیں اور یہ آزمائشیں اور یہ سب چیز جو ہے نا یہ میرے انکار کی وجہ سے دنیا میں آتی ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا کا حصہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں ان پہ آئی تھیں، بڑے مرزا صاحب پہ اور چھوٹے مرزا صاحب پہ، جو مصیبتیں اور آزمائشیں اور جو موتیں اور اموات ان کے ہاں ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو انہوں نے لوگوں کے بارے میں پیش گوئیاں کی ہیں۔ تو وہ جو ہے
جی محترم، اس طرح کی حکومت کا کیا فائدہ جو منہ بند کر کے لوگوں کے کی جائے۔ حکومت تو وہ ہوتی ہے، اصل حکومت وہ ہوتی ہے، سچی حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر ہوتی ہے، اور لوگ اپنے دل، اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ تو جہاں اتنا جی اس کا جواب شیخ کریم صاحب زیادہ اچھا دے سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں۔ یہ اندرونی لوگ جو ڈسینٹرز جن کو کہتے ہیں انگلش میں، جن سے کہ ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ پوری طرح آن بورڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہوتا جی محترم چودھری اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور بہت دلچسپ رہا آپ کے ساتھ یہ پروگرام۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ایک آپ کے لائف کی ہسٹری کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ تو میں سچ کا سفر کی انتظامیہ کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔